اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاقتور بادشاہ جس نے خود کو خدا سمجھا، ایک ہی لمحے میں بے بس ہو کر پانی میں ڈوب گیا، مگر اس کی لاش آج بھی محفوظ ہے۔ آخر یہ معجزہ کیسے پیش آیا؟ دریا نیل میں فرعون کے غرق ہونے کا واقعہ قرآن اور تاریخی روایات میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر کئی مقامات پر آیا ہے، جن میں سب سے واضح تفصیل سورۃ یونس، سورۃ طٰہٰ اور سورۃ القصص میں ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلانے کا حکم دیا۔ فرعون جو خود کو خدا سمجھتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مانی اور بنی اسرائیل کو غلام بنانے رکھا۔ اللہ نے اس پر کئی عذاب نازل کیے، مگر وہ ایمان نہ لایا۔ آخر کار حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے ہجرت کر گئے۔ ریڈ سیاہ جب وہ دریائے نیل یا بحر احمر کے کنارے پر پہنچے تو فرعون اور اس کا لشکر انقلاب کرتے ہوئے وہاں پہنچ گیا۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا دریا پر مارا تو پانی دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور بنی اسرائیل خشک راستے پر گزر گئے۔ جب فرعون اور اس کا لشکر ان کے پیچھے دریا میں داخل ہوا تو اللہ نے پانی کو دوبارہ ملا دیا، جس سے فرعون اور اس کا پورا لشکر غرق ہو گیا۔ جب فرعون ڈوبنے لگا تو اس نے کہا، میں ایمان لاتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں سوائے اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ لیکن اللہ نے اس کا توبہ قبول نہ کی، کیونکہ وہ عذاب کو دیکھ کر ایمان لایا تھا، اور اللہ کا اصول ہے کہ عذاب دیکھنے کے بعد ایمان قبول نہیں کیا جاتا۔ اللہ نے وعدہ کیا کہ فرعون کی لاش کو نشان عبرت کے طور پر محفوظ رکھا جائے گا۔ آج ہم تیرے جسم کو بچائیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشانی بن جائے جو تیرے بعد آئیں گے۔ تاریخی روایت کے مطابق فرعون کی لاش آج بھی مصر کے میوزیم میں محفوظ ہے، جو قرآن کے اس معجزے کی تصدیق کرتی ہے۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ ظالموں کو مہلت دیتا ہے، لیکن جب ان پر گرفت آتی ہے تو پھر وہ انہیں مہلت نہیں دیتا۔ حاضرین، ثواب کی نیت سے شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں تاکہ ہم آپ کے لیے ایسے خوبصورت ویڈیو لا سکیں۔ جزاکم اللہ۔